اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت پر مشتمل اشعار، یعنی جن میں اللہ عز و جل کی معرفت ہے اور محبت ہے، اللہ کے قرب کی باتیں ہیں۔ ایک تو شعر و شاعری ویسی ہی ہوا کرتی ہے، یہ ویسی شعر و شاعری نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی محبت سے بھری ہوئی شعر و شاعری ہے۔ سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں۔ اور کسے میں زخم جگر دکھاؤں، کسے میں درد جگر سناؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں۔ اگلا مصرع کیا ہے؟ کسے میں زخم مدثر، ہاں دکھاؤ، اور کسے میں، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ دنیا والے تو بے وفا ہے، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے۔ یہ دنیا والے تو بے وفا ہے، وفا کی قیمت سے بے خبر ہے۔ تو ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں، سوائے تیرے۔ اور یہ بت جو محتاج ہیں سراپا، غلام ان کا بن تو کیوں کر، غلاموں کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، غلاموں کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، سوائے تیرے۔ یہ بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے یہ سوچ رہے ہوں گے بت کیا مطلب؟ میرے عزیز بچوں، بت کا مطلب یہ جو لڑکا معشوق کوئی بنا لیتا ہے، بغیر داڑھی والا لڑکا بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس سے محبت کر کے معشوق بنا لیا، یا کوئی ناجائز غلط تعلق میں اپنی چچا زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، خالہ زاد بہن کو یا اسکول کالج میں کسی لڑکی کو کیا کر لی، اس سے دوستی کر لی اور اسے معشوقہ محبوبہ بنا لیا۔ یہ مراد ہے یہاں بت سے، یہاں ہندوؤں والا بت مراد نہیں ہے جی۔ جیسے وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے، یہ بھی آ کے کیا بیٹھ جاتے ہیں، دل میں بیٹھ جاتے ہیں، ہاں۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں ان سے دوستی نہ رکھو، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ
پیغمبر نہ چھوڑ. حضرت کا پورا ایک کلام ہے. بہرحال تو وہ جو اشعار میں سنا رہا ہوں، یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، اور غلاموں کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں سوائے تیرے. اور یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل یہ مست و شیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں سوائے تیرے. یہ پورا شعر ایسا ہے کہ بڑا مشکل ہے مطلب سمجھ میں آنا. یہ بچے بیٹھے ہیں اس لیے بلبل جب موسم ہوتا ہے کون سا، ایک تو پتجھڑ کا موسم ہے اور ایک موسم بہار، تو وہ بیچاری یہاں درختوں پر شاخوں پر اپنا بہترین گھر بناتی ہے. وہ بھول جاتی ہے کہ ابھی تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا، پتجھڑ کا موسم جیسے ابھی آیا ہوا سب ٹوٹ پھوٹ کے نیچے گر جائے گا. حضرت فرماتے ہیں دنیا اسی طرح ہے، اس لیے میں اس کو اپنا مسکن بنانا نہیں چاہتا، دل لگانا اس میں نہیں چاہتا. یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں سوائے تیرے. اور آخری حضرت کا شعر ہے، مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر. اہل دل، دل والے یعنی اللہ والے اولیاء اللہ. مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤ، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤ. یعنی اللہ والوں کے در پہ جا کے پڑھتا ہوں میں. ہمارے اکابر 6 مہینے، سال، 2 سال اللہ والوں کے پاس رہتے تھے، خانقاہوں میں دل بناتے تھے اپنا دل. حضرت کا کلام ہے، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. اور کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو
کر اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، میری زندگی کا حاصل، یعنی اللہ والوں کے پاس رہ کر ہی پتہ چلتا ہے جینے کی زندگی کا مزہ کیا ہے۔ صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں، اور کہہ رہا ہے یہ اختر بابا گے دوہل، کہہ رہا ہے یہ اختر بابا گے دوہل، یہ سمندر ہے وہ جس کا ساحل نہیں، کہہ رہا ہے یہ اختر بابا گے دوہل، یہ سمندر ہے وہ جس کا ساحل نہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس نشست کو، بیٹھنے کو حق تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو جائز مقاصد ہیں ہم سب کے، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، حق تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں، عافیت، چین، سکون، عزت، راحت دارین میں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قاری صاحب کے مجاہدے کی وجہ سے میں اپنے گھر سے چلا آیا، والد صاحب کے لیے تقریباً 1 مہینے کے بعد میں نے ابھی 1 دن نکالا تھا یہ، ورنہ میں یہی پڑا ہوا ہوں جی۔ تو اتوار کا سنیچر کا یہ دن تھا اور کل کا دن تھا، تو اس میں سے میں نے قاری صاحب کے مجاہدے کی وجہ سے جو ہے یہ آدھا دن کا حصہ دے دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، بس ٹھیک ہے بھائی۔